ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਢੋਲਤਾ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬੁਲਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬੁਲਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਰ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਰ बाबुला। ओए रोना नहीं आना चाहिए बस। अच्छा 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 हाँ भाई, मिक्कल कर रही है तैयारी। मिक्कल के चल रहे हैं एग्ज़ाम और मिक्कल आजकल बड़ी सैड है। और देखो ये देखो, ये है सारे क्या तुक्के वाले काम, नहीं जुगाड़ वाले काम। मिक्कल ने कल जो है ना निशान लगा दिए और मुझे बताया नहीं है कि मम्मा मेरे स्कार्फ पे निशान है, तो अब खुद ही ना पाउडर से वो निशान छुपा रही है। अब सुबह सुबह का टाइम है, अब तो धुलने से रहा, तो अब जो है ना जुगाड़ मार रही है। तो मिक्कल आपका काम था ना, आप मुझे बता देती, रात पे मैं धो देती। याद रखा करे ना बेटा, ये चीज़ें ये बिल्कुल सामने फ्रंट पे आएगा। अच्छा, तो मैं काफ़ी दिन से वो वीडियो नहीं बना पाई जो बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल किया। यकीन माने बड़ी दरिंदगी दिखाई है उसने, और हमने तो यकीन माने अपनी बेटियां खुदावन से दुआएं कर कर के यकीन माने ली हैं। सबसे पहले मेरी बेटी है, उसके बाद मेरे 2 बेटे, तो फिर उसके बाद जो है कि इसके बाप ने बड़ी दुआएं की कि खुदावंदा मुझे एक और बेटी से नवाज। तो खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली। इनके ख़ानदान में सबकी एक एक बेटियां हैं और इनकी अपनी बहन भी एक ही है। और मेरे मियाँ की ख्वाहिश थी कि मतलब मेरे बेटियां 2 हों। तो शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने हमें उस बात से नवाजा है कि हमें बेटी जैसी नेमत दी, बल्कि एक नहीं 2 दी। और कभी भी बेटियों से मायूस नहीं होना चाहिए। बेटियां तो ऐसी चीज़ हैं कि बेटे हमेशा हमारी जायदादों को रोते हैं, मगर बेटियां हमेशा माँ बाप को ही रोती हैं। मेरा तो बड़ा दिल दुखा। मैंने वीडियो देखी और मेरा ना दिल बहुत छोटा है। मैं मतलब किसी का दुख देख के ना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मैंने ये देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची को, एक बड़े इंसान को ना एक गोली बहुत होती है गिराने के लिए। समझ ले उसको एक गोली लग जाए तो वो बच तो जाता है, मगर सारी ज़िंदगी के लिए एक रोगी बन जाता है और डेथ भी हो जाती है एक गोली से। और इतनी छोटी सी जान, इतना छोटा जिस्म, जिसके अंदर 5 गोलियां बाप ने। यकीन माने मेरी तो इतनी रूह कांप गई थी कि मैं सुन के हैरान परेशान कि हो क्या गया। इसको कहते हैं क़यामत। और लिखा हुआ है कि बाप बच्चों का नहीं रहेगा, माँ अपनी औलाद की ना रहेगी, भाई भाई का ना रहेगा। और कहते हैं ना कि क़यामत किसने देखी है, इसी को कहते हैं क़यामत। हकीकी क़यामत यही है कि हम अपनी आँखों से अपने रिश्तों का गला घोंटते देखेंगे, अपने रिश्तों को कत्ल करते हुए देखेंगे। और वो सब हो रहा है। पीछे तो कुछ नहीं रह गया, पीछे यही रह गया कि हमने खुदा का अजाब देखना है। और वो पता नहीं किसने देखा है अजाब। वही होगा, ज़मीन गर्क हो जाएगी, आसमान गर्क हो जाएगा, चांद सितारे गिर जाएंगे, वो आपस में टकराएंगे। वो वक्त तो देखना ही है, वो तो मुर्दे भी उठेंगे देखने के लिए। बाकी सबसे बड़ी क़यामत तो हमने ये देख ली है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी, वो भी इतनी मासूम छोटी सी बच्ची जो सिर्फ़ 7 दिन की थी, जिसे दुनिया में आए सिर्फ अभी 7 दिन हुए थे, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख था। और ना मैं मतलब बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरा रोना तो समझने के ऊपर ही रखा होता है। मैं इस चीज़ में बड़ी वो हूँ कि मैं कभी किसी के जैसे मैयत वगैरह पे जाती हूँ ना, यकीन मानो कि मैं रो रो के अपना बुरा हाल कर देती हूँ देख देख के। फिर घर पे आके तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे मियाँ तो मुझे पहली बात है डांटते हैं, कहते वहाँ जाती हो तो फिर तुम अपने आप पे कंट्रोल किया करो। तो मुझे ये वाकई दिल खराश वाकया बहुत दिल दहलाने वाला था।
میں وہی تو اپنی بچیوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ہم اتنی محبت اپنی بچیوں سے کرتے ہیں کہ بڑی والی بیمار ہوئی تھی، میں اس کے سسرال میں گئی، میں نے دیکھا اس کی کنڈیشن، میں گھر پہ آ کے رونا شروع کر دیا، میں رو رو کے برا حال، میں نے میاں کو کال کی کیونکہ وہ جو ہے نا میری بات کو رد کر جاتی ہے مگر اپنے باپ کی بات کو ٹالتی نہیں ہے۔ پھر میں نے آ کے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، میں نے بولا بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اب ڈیوٹی والی ہوں تو آپ اس کو ایسا کریں یہاں پہ ادھر بلوا لیں، چلے میری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو مجھے تسلی بنی رہے گی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کال کی، وہ آ گئی گھر پہ، پھر میں خود اس کو ہاسپٹل لے کر گئی، خود میں نے اس کا سارا ٹریٹمنٹ اپنے ہاتھ سے کروایا، جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا، مطلب جو بار بار تو ہاسپٹل نہیں جا سکتے، اس کا کام تو ایسا تھا 4-5 دن کی مطلب انجیکشن ڈرپیں تھی، وہ میں نے گھر پہ کی کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے ہاسپٹل میں بھی، تو میں نے گھر پہ سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا۔ تو میں یہی لوگوں کو مطلب بولوں گی کہ بیٹیوں سے محبت کریں، ان سے نفرت نہیں کریں، یہ کچھ نہیں لے کے جاتی، ہمارا کچھ بھی نہیں لے کے جاتی، الٹا ہمیں محبت اور پیار سے نوازتی ہیں۔ یقین مانیں ابھی اس دن میں گری ہوں نا تو میرا بیٹا پاس بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا اور میری بیٹی کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ میری مما گر گئی ہیں، ان کو چوٹ تو نہیں لگی، حالانکہ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی بس پاؤں اٹکا اور گر گئی میں۔ تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا میرا پپ جی میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی دھیان نہیں ہے کہ مما گری ہے، میں دیکھوں یہاں، اور بیٹی میری پتہ نہیں اپنا ہوم ورک کیا کر رہی تھی کہ اس نے وہ سب چھوڑ کے بھاگی ہے چیخیں مارتے ہائے مما تو رونا شروع کر دیا، اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں بیٹیوں سے محبت کریں، ان کو بوجھ نہیں سمجھیں، کیونکہ یہ بوجھ ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے۔ جس گھر میں یہ نہیں ہے نا اس گھر میں رونق نہیں ہے، لوگ نہیں آتے ہیں، رشتہ دار نہیں آتے ہیں، کہتے کیا جانا ان کے گھر میں، تو بوریت ہے۔ تو بیٹیاں ہو آتے جاتے، کھانا وانا چائے یہ وہ سب دیتی ہیں، ویلکم کرتی ہیں، انسان کا دل لگا رہتا ہے، کوئی بھی باہر سے آتا ہے اس کا بھی دل لگا رہتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں رونق ہے۔ تو بیٹیاں نہ ہو تو ان گھر میں کیا رونق ہوگی؟ اب میرے جیسی اگر ایجٹ ایک بڈھی ہو جاتی ہے، وہ آتے ہیں ملتے ہیں، کیا کروں گی میں تو اٹھ کے چائے بھی نہیں دے سکوں گی، پانی بھی نہیں پوچھ سکوں گی۔ جب بہویں آ جاتی ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، آپ یقین مانیں کبھی میں بیٹے کی شادی کروں گی نا تو میری بیٹی میرے چینل پہ مطلب میری بہو میرے چینل پہ آ کے آپ کو خود بتائے گی کہ میری ساس کیسی ہے۔ کوشش کروں گی، آگے نصیب ہے، ہوتا ہے کہ کسی دفعہ کوئی ساس اچھی ہوتی ہیں، کچھ بہویں اچھی نہیں ہوتی، تو کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ جتنا مرضی کر لو وہ نہیں کرتی نا نیکی، اور کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا مرضی کر لو وہ اچھی نکلتی نہیں ہے۔ چلو اللہ مالک ہے، جو نصیب میں ہوگا وہی، اگر نصیب میں ہوا بہویں کیا سکھ تو ملے گا، اگر نہیں ہوا تو ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ لوگ نا یقین مانیں بیٹیوں سے محبت کریں اور بہویں سے بھی کریں، کیونکہ بہویں بھی بیٹی ہوتی ہیں، اصلی بیٹیاں ہماری بہویں ہیں، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے گھر میں آتی ہیں، ان سے اچھا سلوک کریں، پیار محبت کریں۔ ٹھیک ہے گائز، میرا تو بس اتنا ہی تھا، باقی انسان کے خدا نے دماغ دیا ہوا ہے، وہ خود ہر بات کو سوچ سمجھ سکتا ہے، باقی ہمیں کسی کو تو اچھی ہی مطلب وہ دینی چاہیے کہ کوئی کسی کی اسپیچ سننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، کہ ہم کسی نے اگر آپ کو کوئی اچھی سیکھ دی ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے پڑتا ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی اچھی بات سمجھاتا ہے نا میں اس پہ بہت غور کرتی ہوں، اگر کوئی بری بات سمجھاتا ہے میں اس پہ بھی غور کرتی ہوں کہ یہ مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ، آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بائے بائے۔ اور مکل ہو گئی ہے تیار، یہ دیکھیں نکل بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کے بھائی چھوڑ کر آئیں گے اس کو۔ اوکے، خدا حافظ، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان کو بیٹیوں سے نوازے اور وہ بیٹیوں کی قدر کریں۔ خدا حافظ۔